بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صغیر صاحب اپنے بیٹے کبیر کے ساتھ ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ کچھ دنوں سے ان کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن میں نے صغیر صاحب کو میڈیکل اسٹور پر دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ نوزائیدہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ صغیر صاحب کی بیوی تو بہت عرصہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، جبکہ ان کا بیٹا کبیر غیر شادی شدہ تھا۔ گھر میں ان کی صرف ایک بیٹی ہی تھی۔ وہ لوگ تینوں ساتھ رہتے تھے، مگر جب میں نے انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیزیں خریدتے ہوئے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں صغیر صاحب کے پاس گئی، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں مدد کر دوں۔ مجھے لگا شاید انہیں اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان چاہیے ہوگا، مگر وہ میری بات سنتے ہی چونک کر رہ گئے، یوں ہڑبڑا اٹھے جیسے کہ میں نے ان کی چوری پکڑ لی ہو۔ نہیں بیٹی، میں تو بس یوں ہی اسٹور سے اپنی دوا لینے کے لیے آیا تھا۔ صغیر صاحب نے بات چھپاتے ہوئے دوسری طرف منہ پھیر لیا، جبکہ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ بات بڑی حیرت کی تھی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ سوچا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا پتہ وہ واقعی بس یوں ہی چیزیں دیکھ رہے ہوں۔ لیکن یہ میرا محض گمان نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو صغیر صاحب نوزائیدہ بچوں کی کچھ چیزیں لے کر اسٹور سے نکل رہے تھے۔ مجھے بات بڑی عجیب لگی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو کہنے لگے، تم محلے کے ہر شخص پر نظر رکھنا چھوڑ دو۔ صغیر صاحب کی گھر میں صرف ایک بیٹی ہی ہے اور بیٹا بھی کنوارا ہے، بھلا وہ کس کے لیے یہ چیزیں لے کر جائیں گے؟ نہ تو ان کی زندگی میں کوئی عورت ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں۔ میں نے اپنے شوہر کی بات خاموشی سے سن لی تھی، مگر 2 دن کے بعد میں نے رشیدہ دائی کو گلی میں گھومتے دیکھا۔ میں نے دائی سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رشیدہ دائی تو صرف بچوں کی پیدائش کے لیے ہی ہمارے محلے میں آیا کرتی تھی، جبکہ آج کل تو ہمارے محلے میں کوئی بھی عورت پیٹ سے نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا تو کہنے لگی، بہن بس میں بتا نہیں سکتی، اور ویسے بھی میں جس کے گھر کیس کرتی ہوں اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتی۔ مجھے تو صاحب جی نے منع کیا ہے کہ میں کسی کو بھی اس بچے کی پیدائش کے بارے میں نہ بتاؤں، اور بہن اب تم نے مجھے دیکھ ہی لیا ہے تو خدا کے لیے محلے میں یہ بات کسی اور کو مت بتانا کہ رشیدہ دائی آئی تھی، ورنہ سبھی کو پتہ چل جائے گا کہ میں کسی گھر میں گئی تھی، پھر خواہ میرے لیے یہ معاملہ بددیانتی کا بن جائے گا۔ مجھے صاحب جی نے منع کیا ہے کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے لگا کہ یہ عورت خواہ صغیر صاحب کے گھر سے ہی ہو کر آئی ہے۔ میں اپنے مین گیٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ رشیدہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر صغیر صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی سے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی۔ اگر رشیدہ دائی اس محلے میں آتی تھی تو اسے ہمیشہ سے ہی مٹھائی دی جاتی تھی، پیسے دیے جاتے تھے، خوشی خوشی پورے محلے میں مٹھائی بانٹی جاتی تھی کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ مگر اب یہ عجیب بات تھی، کسی کے گھر میں کوئی خفیہ اولاد ہو رہی تھی جو ہمیں بتائی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے بھی بہت تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کل میں میٹھے چاول لے کر صغیر صاحب کے ہاں ضرور جاؤں گی۔ اگر کچھ نہ بھی ہوا تو مجھے کوئی نہ کوئی معلومات تو ہو ہی جائے گی۔ آخر یہ لوگ ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارا یہ جاننا تو ضروری تھا کہ صغیر صاحب کے ہاں کون سی اولاد پیدا ہوئی ہے جس کے بارے میں وہ دوسروں کو بتا نہیں سکتے۔ اگلے دن میں نے میٹھے چاول پکائے اور ان کے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ میں نے دروازے کی بیل تو دی، مگر دروازہ کھولتے کھولتے ان لوگوں نے تقریباً 10 منٹ لگا دیے۔ دروازہ صغیر صاحب نے خود کھولا تھا، ان کے چہرے پر پسینے کے بھی آثار تھے، سانس بھی پھولا ہوا تھا جیسے کسی کھیت میں ہل چلا رہے ہوں۔ کیا ہوا ہے صغیر صاحب، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ میرا سوال پوچھتے ہی صغیر صاحب نے مجھے سلام دعا کرنا شروع کر دی۔ نہیں بیٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ وضاحت دینے لگے، بس میں ذرا ایکسرسائز کر رہا تھا۔ آج کل تو سبھی لوگ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں، اور تم تو جانتی ہو میں دل کا مریض بھی ہوں، اسی وجہ سے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صغیر چچا نے یہ بات کہہ کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر میرا شک ان کی حالت اور حلیے کو دیکھ کر مزید بڑھ گیا تھا۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، بس کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو میٹھے چاول دینے کے لیے آئی ہوں۔ کیوں بیٹا، میری بیٹی کو میٹھے چاول دینے کیوں آئی ہو؟ اس کی کون سی اسکول میں پوزیشن آئی ہے؟ صغیر چچا نے بڑی عجیب سی بات کی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ بیٹا، تمہاری عمر تو بہت زیادہ ہے اس سے، تمہاری بشرا سے چچا صغیر کا لیا دیا سا رویہ
مجھے حیران کر رہا تھا مگر ساتھ ہی متجسس بھی کر رہا تھا۔ ابھی میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ چچا صغیر نے ایک نظر میری طرف دیکھا، ایک نظر اندر کو دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ بیٹی، مجھے ابھی کسی کام سے جانا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، اصل میں تھوڑا تھک گیا ہوں، مجھے اجازت دو، یہ میٹھے چاول میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا۔ چچا صغیر یہ کہہ کر اندر کو چلا گیا، لیکن میرے تجسس کو ہوا لگ گئی تھی۔ اب تو میں کسی صورت چپ بیٹھنے والی نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس محلے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا محلے داروں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہمارا بنیادی حق تھا، کیونکہ چچا صغیر یہاں پر ایک کرایہ دار تھا، اور اکثر اوقات کرایہ داروں کے بارے میں مالک مکان یا پھر محلے دار بھروسہ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ کسی دوسرے علاقے سے آ کر ایک محلے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو قبول کرنا محلے داروں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ خیر، میں واپس آ گئی اور آ کر اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ غصہ ہو گئے۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں صغیر اور اس کے بیٹے کے پیچھے پڑی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ان کے گھر میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہو گئی ہے، تم اپنے گھر پر دھیان دو۔ میرے شوہر نے یہ بات کہہ کر مجھے چپ کروا دیا، مگر اگلے ہی دن میں پڑوسن ہما کے پاس گئی اور اسے کہا کہ تم کسی طریقے سے پتہ کرو کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ کل پرسوں رشیدہ دائی کو بھی میں نے اس گھر کے آس پاس منڈلاتے دیکھا، اور تو اور وہ اس گھر میں بھی گئی تھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ رشیدہ دائی یہاں پر آئی، ورنہ اس محلے میں تو کوئی اور عورت نہیں جس کا بچہ ہونے والا ہو۔ دیکھ کر چچا صغیر کا گھر بجتا ہے۔ وہاں کون سی ایسی عورت ہے جو نئی نئی ماں بنی ہے؟ دیکھو، ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے، ہم بھی ماں بہنوں اور بیٹیوں والے ہیں۔ کل کو اگر ہمارے محلے میں اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں تو ہمارے لیے بھی خطرے کا باعث ہوگا۔ ہما نے میری بات دھیان سے سنی تھی، بولی کہ تم بالکل صحیح کہتی ہو، مجھے بھی چچا صغیر کا گھر اب بہت مشکوک لگنے لگا ہے۔ یہ گھر سے تو باہر نکلتے ہی نہیں، پہلے تو پھر بھی شام کے وقت واک کرنے باہر آتے تھے، مگر اب باپ بیٹا بالکل گھر میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی تو کوئی زندگی ہی نہیں رہ گئی۔ مجھے بتاؤ بھلا، ہمارے گھروں کے مرد تو گھروں میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اکثر اوقات گھر سے باہر ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے کہ پورا دن گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور باہر بھی نہیں نکلتے۔ کوئی کام تو کرتے ہوں گے نا یہ۔ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ سارے محلے دار اکٹھے ہو کر ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے گھروں میں آخر چل کیا رہا ہے۔ اس طریقے سے تو ہم انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ شریفوں کا محلہ ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ کل پرسوں مجھے ایک اور عورت نے بتایا کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر اور تھوڑی دیر بعد واپس چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی بڑی سی گاڑی میں آتا ہے۔ بتاؤ بھلا، اس بات کی کوئی تک بنتی ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت ان کے گھر آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، اور وہ بھی کبھی 2 گھنٹے تو کبھی گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے؟ اس بات کا آخر کیا مقصد ہے؟ ہما نے تو میرے کان بھر دیے تھے۔ میرا شوہر تو ان باتوں میں نہیں پڑتا تھا، مگر ہما کے شوہر کو محلے کی خبر رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ پھر شام کو جو تماشا ہوا وہ کوئی عام تماشا نہیں تھا۔ محلے کے 4-5 آدمی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے چچا صغیر کے گھر پر دستک دینا شروع کر دی۔ چچا صغیر نے دروازہ نہیں کھولا، شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محلے دار اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دروازہ خود کھولنے کی بجائے مالک مکان کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مالک مکان صاحب گھر کے باہر کھڑے تھے۔ محلے داروں سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ سب نے چچا صغیر کی شکایت کر دی۔ کیا بات ہے آپ سب کو چچا صغیر سے کیا شکایت ہے؟ کیا وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں؟ سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، تنگ تو نہیں کرتے، لیکن ان کی حرکتیں مشکوک ہیں۔ چچا صغیر سے پوچھا گیا کہ کیا مشکوک حرکتیں ہیں؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ تبھی ایک آدمی نے چچا صغیر سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ چچا صغیر جذباتی ہو گیا اور بولا، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ چچا صغیر غصے میں بولا تھا، میری بیٹی کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس کا باپ میں ہوں، تم نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں بات کرنے کی؟ چچا صغیر جیسے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لگتا تھا کہ وہ بہت ہی جذباتی ہو رہا ہے، مگر کوئی بلا وجہ تو جذباتی نہیں ہوتا۔ چچا صغیر، ہمیں بھی تمہاری بیٹی کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں، وہ ہماری بیٹیوں کی عمر کی ہے، مگر ہمیں بھی تو محلے میں پتہ خبر رکھنی ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تم ایک کرایہ دار ہو، ہم چاہیں تو تمہیں کسی بھی وقت نکلوا سکتے۔ چچا صغیر یہ گھر خرید چکے ہیں اور اب وہ اس گھر کے مالک ہیں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چچا صغیر نے راتوں رات یہ مکان خرید لیا؟ وہ تو ایک غریب سا آدمی تھا، باپ بیٹا دونوں ہی کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، ان کی تو ایک معمولی سی سبزی کی دکان تھی،
پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ چچا صغیر نے راتوں رات لاکھوں روپے کا مکان خرید لیا اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا؟ اب تو محلے دار اور زیادہ شک کرنے لگ گئے تھے۔ مالک مکان چونکہ معزز آدمی تھا، اس لیے اس کے کہنے پر سبھی کو خاموش ہونا پڑا، لیکن چچا صغیر کی بیٹی کافی عرصے سے نہ کسی کو نظر آئی تھی، نہ چچا نے اسے کسی سے ملنے دیا تھا۔ اس کی کوئی سہیلی گھر میں ملنے چلی بھی جاتی تو چچا صغیر اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتے کہ ان کی بیٹی بشرا سو رہی ہے، اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس تماشے کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن میں اور ہما اب ڈٹ گئے تھے کہ ہم نے چچا صغیر کی حقیقت تو دنیا کے سامنے لا کر ہی عرصہ ہو گیا تھا لیکن میں اور ہما اب ڈٹ گئے تھے کہ ہم نے چچا صغیر کی حقیقت تو دنیا کے سامنے لا کر ہی رہنی ہے۔ اس لیے ہم نے جمعے کا دن مختص کر لیا۔ چچا صغیر اور ان کا بیٹا جمعے کے دن گھر سے نکلے، سفید کپڑے پہنے وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ یقیناً یہ لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ میں نے اور ہما نے انہیں دیکھ لیا تھا، پر وہ ہمیں نہیں دیکھ پائے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی میں اور ہما جا کر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، دروازے پر دستک دینے لگے۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ بجایا، اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے بہت عرصے کے بعد بشرا کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ بشرا چچا صغیر کی بیٹی اور ان کے بیٹے کی بہن تھی، مگر بشرا کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو چند مہینوں میں ہی بہت بدل گئی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے سوجا ہوا تھا، آنکھوں میں بھی سوجن تھی، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کا وجود کسی شادی شدہ عورت جیسا ہو گیا تھا، لٹکی ہوئی موٹی بھدی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے بشرا، تم اتنے عرصے سے نظر نہیں آئی؟ میں اور ہما اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا تو وہ خاموشی سے اندر کی طرف چل پڑی۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے آئے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر ہمارے حیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے شادی شدہ لوگوں کا کمرہ ہوتا ہے۔ کمرے میں ایک جھولا رکھا تھا اور جھولے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ ہم نے بشرا سے پوچھا۔ اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو چائے پینی ہے؟ چائے لے کر آؤں آپ کے لیے؟ یہ کہہ کر بشرا نے ہمیں خاموش کروا دیا۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھے رہ گئے۔ بشرا ہمارے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ بشرا کے کچن میں جاتے ہی ہم لوگوں نے ان بچوں کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا بشرا کے بچوں کی شکل چچا صغیر جیسی سے ہی گھنگریالے بال اس بچے کے تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑا عجیب سا لگا۔ ہما نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، دیکھو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کا کوئی دین ایمان بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو انہیں دیکھ کر بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں بھی یہ لوگ بہت برے اور بہت ہی گنہگار لگ رہے ہیں؟ ہما کے کہنے پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں بشرا چائے لے کر آ گئی۔ ہم دونوں چائے پینے لگے۔ یہ بچے کس کے ہیں بشرا؟ میں نے بشرا سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمارے کسی رشتہ دار کے ہیں۔ اس نے یہ بات کہہ کر ہمیں خاموش تو کروا دیا تھا، مگر ہم جان چکے تھے کہ یہ بچے تو بشرا کے ہی ہیں، مگر ان بچوں کا باپ کون ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں اور ہما وہاں سے چائے پی کر نکلے تو میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی۔ اس نے ماتھا پیٹ لیا اور بولا، تم کیوں نہیں ان کی جان چھوڑ دیتی؟ چچا صغیر کے ہاں اولاد ہوئی تو تم کیوں نہیں ان کی جان چھوڑ دیتی؟ چچا صغیر کے ہاں اولاد ہوئی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، دیکھیں مجھے مسئلہ صرف یہ ہے کہ چچا صغیر کے ہاں تو کوئی بھی شادی شدہ نہیں ہے، خود تو وہ رنڈوے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی مر گئی، تو یہ بچے کس کے ہیں؟ جبکہ بشرا کہتی ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار کے ہیں، لیکن خود اس کی حالت بھی بگڑی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ یہ بچے بشرا کے ہیں۔ آخر ہم اس محلے میں رہتے ہیں، عزت دار ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا تو چاہیے نا کہ یہ بچے کس کے ہیں، انہوں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اب تو ان کو بھی فکر ہو گئی تھی کہ محلے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں۔ میں نے اگلے دن ہما سے بات کی تو کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے چچا صغیر کے ہیں، دیکھو تو صحیح، بشرا کی حالت تم نے دیکھ لی ہے۔ میں نے بھی بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ آج کل لوگوں کو کسی رشتے کی تمیز نہیں رہ گئی، ہمیں پولیس کو اطلاع کرنا ہوگی۔ پھرتا ہے اس کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو امامت کرواتا ہے، لیکن اسے شرم نہیں آتی کہ اس نے اپنی ہی بیٹی سے اپنی اولادیں پیدا کر لیں۔ میں تو یہ سن کر ہی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ کیوں نہ جا کر ایک بار بشرا سے پوچھ لیں کہ یہ بچے تمہارے ہیں یا نہیں۔ میں اور ہما بشرا کے گھر چلے گئے۔ اس سے جا کر باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ بچے کس کے ہیں، تو وہ رونے لگی۔ یہ بچے میرے ہیں، لیکن آپ لوگ خدا کے لیے کسی کو یہ بات بتائیے گا مت۔
میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر آپ کو میرے وجود سے نفرت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں، تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ کے محلے میں مزید گندگی نہیں پھیلاؤں گی، مگر خدا کے لیے مجھے مزید بدنام مت کریں۔ یہ بات سن کر مجھے بھی رونا آ گیا تھا۔ جس طریقے سے بشریٰ نے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی تھی وہ بہت پریشان کر دینے والی تھی۔ بشریٰ شرمندہ تھی، اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ میں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں یتیم ہوں، میرے سر پر کسی کا سایہ نہیں۔ بشریٰ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ میں اور ہما بھی اداس ہو گئے۔ بشریٰ، تمہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ بچے تمہاری گود میں کیسے آئے، تمہارے ابا یا تمہارے بھائی مجرم ہیں تمہارے کیا؟ بشریٰ نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، بس وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں سے ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، سوائے اس کے کہ بشریٰ ایک مظلوم لڑکی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، مگر کیسی مدد یہ اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا۔ میں اور ہما وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ چچا صغیر گھر میں داخل ہو گئے۔ ہمیں دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تم عورتیں کیوں میرے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتیں؟ کیوں آ کر میری بچی کو پریشان کرتی ہو؟ تم عورتوں کی عادت ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر جب تک اسے خودکشی کرنے پر مجبور نہ کر دو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں یہ مکان خرید چکا ہوں، اب اس مکان پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں، دوبارہ میں تم لوگوں کو یہاں نہ دیکھوں۔ چچا صغیر کی کڑوی کھری باتیں سن کر ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ چچا صغیر ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہے، لیکن اسے تھانے تک لے کر جانا بڑے ہی ہمت اور حوصلے کا کام تھا، کیونکہ ہم عورتوں کا ساتھ کوئی دے نہیں رہا تھا۔ چچا صغیر یہ مکان خرید چکا تھا، اب اس کی بیٹی مظلوم اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اور ہمارے راستے میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ چچا صغیر اپنی ہی اولاد سے اولاد پیدا کر چکا ہے۔ ہما بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی کہ چچا صغیر جیسا گھٹیا آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ دیکھو اس نے کیا کر دیا، اپنی اتنی حسین بیٹی جس کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہو سکتا تھا، اسے کس دلدل میں پہنچا دیا ہے۔ بیچاری رو رہی تھی۔ میں نے اور ہما نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر پولیس کو بلائیں گے۔ پولیس ہی ان لوگوں کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ محلے میں اور کسی کو تو پرواہ ہی نہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے اپنے شوہر سے بھی یہی بات کی تھی۔ جب اس کے شوہر نے یہ ساری باتیں سنی، چچا صغیر سب کو مجرم دکھائی دینے لگے۔ میری اور ہما کی لگائی ہوئی آگ اب پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر چچا صغیر کو دھمکی دیں گے کہ وہ اس محلے کو چھوڑ دے، نہیں تو وہ پولیس کو بلا کر اس کے سارے کرتوتوں سے پردہ اٹھائیں گے، پھر اس بڑھاپے میں وہ کہاں جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی سب لوگ چچا صغیر کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ میرے اپنے شوہر بھی اس میں شامل تھے، کیونکہ مجھ سے روز روز چچا صغیر کے ظلم کے بارے میں سن کر وہ بھی تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا تھا۔ پھر وہی ہوا، انہوں نے چچا صغیر سے سب کے سامنے پوچھا کہ تمہاری بچی نے جو 2 بیٹے جنم دیے ہیں وہ کس کے ہیں؟ تم اپنی گواری بیٹی کے بچوں کے باپ بن چکے ہو، شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو اور اپنے گھر میں یہ کام کرتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ چچا صغیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں، وہ اپنے آپ کو ہی پیٹنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے، مگر میرا خیال تھا کہ چچا صغیر بس ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے مشکل سوال پوچھیں، اسی وجہ سے وہ یہ حالت دکھا کر چاہتا ہے کہ لوگ یہاں سے دور چلے جائیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں، جب تک چچا صغیر سچ اور حقیقت بات ہمیں نہیں بتا دیتا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ محلے والے بھی ڈٹ گئے تھے، کیونکہ یہ تماشا کافی دنوں سے چل رہا تھا، اب کوئی بھی چچا صغیر کو برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر چچا آئی، اس نے تو سبھی کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ اب سب لوگوں کو ہمارے گھر میں ہونے والی ہر ایک چیز کی خبر تو ہے، مگر محلے میں کون کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ صغیر کے بیٹے کبیر نے جو بات شروع کی تو سب لوگ اسے غور سے سننے لگے، مگر سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان بچوں کے باپ میں اور میرے ابا ہیں، ہم ساری زندگی انہیں باپ بن کر پالیں گے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بے شک جا کر قانون میں ہمیں اس بات کی سزا دلانا چاہے، مگر ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
ہم اپنی بہن بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساری عمر کھڑے رہیں گے۔ کبیر کی بات سن کر سب عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ دیکھو کیسی بے شرمی کی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اور ابا اس کے بچوں کے باپ ہیں، اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس پر فتویٰ لگاتا کب کے باپ ہیں، اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس پر فتویٰ لگاتا کبیر نے وضاحت دینا شروع کی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بہن ایک پاک کردار کی مالک لڑکی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر انسان کی زندگی حادثات سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہماری بہن کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہم نے کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی اسے گھر سے نکالا، نہ جھوٹے غیرت مند لوگوں کی طرح اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنایا۔ اگر میری بہن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ میں ہی کھڑا ہوں گا، کوئی باہر کا آدمی تو نہیں کھڑا ہوگا۔ مجھے ابھی تک وہ دن نہیں بھولتا جب میری بہن لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تھی۔ ہم تو اسے اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا یہ کسی درندے کا شکار ہو جائے گی۔ ہماری بھی غلطی اور لاپرواہی ہوگی اس میں، لیکن زیادہ قصور اس معاشرے کا ہے۔ کبیر نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو حادثہ کرنے پر آ گئی تھی، بشرا چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے اپنا آپ ہمیشہ کے لیے غائب کر دے، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ بہن بیٹی کا قصور نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر مسئلہ یا غلطی اس میں نہیں بلکہ اس شخص کی ہوتی ہے جو اسے برباد کرتا ہے۔ ہماری بہن کو برباد کرنے والے مجرموں کے نام تو ابھی ہم نہیں جانتے، مگر ہم نے ان بچوں کو ضائع کروانے کی بجائے اپنی بہن کا ساتھ دیا۔ یہ بچے اس دنیا میں آ گئے ہیں، ہم ان بچوں کے باپ تک بھی پہنچ کر رہیں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تو ہم پولیس تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی باپ اور بھائی اپنی بچی، اپنے گھر کی عورت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتا۔ اس لیے نہ ہم نے کسی کے سامنے رونا رویا اور نہ روئیں گے، کیونکہ ہمیں آپ سب سے کوئی امید نہیں۔ آپ سب لوگ بس دوسروں کا تماشا دیکھنے آتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کبیر نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا، ہمیں آئینہ دکھا دیا تھا، اور واقعی حقیقت بات بھی یہی تھی۔ ہم سب کو بس غصہ تھا۔ ہم چچا صغیر کو اس محلے سے نکالنا چاہتے تھے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ چچا صغیر کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگی میں کتنی بڑی مشکل آ گئی ہے، ان کی بیٹی کس حادثے سے گزر رہی ہے۔ کم از کم ہم عورتوں کو اس کی بیٹی کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم چچا صغیر کی بیٹی کا بھرپور خیال رکھیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ چچا صغیر رو رو کر پاگل ہو گئے تھے۔ آج وہ پہلی بار اپنی بیٹی کے دکھ پر روئے تھے۔ اگلے ہی دن چچا صغیر کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بچے جن کو چچا صغیر نے اپنا نام دیا تھا، ان کے مرنے کے بعد جیسے دوسری بار یتیم ہو گئے تھے۔ چچا صغیر کی بیٹی بھی بہت روئی تھی، لیکن ہم سب کو آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے چچا کی آنکھوں میں آنسو لائے۔ کاش کہ ہم شک کرنے کی بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کی زندگی ہماری وجہ سے نہ ختم ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے میرے گناہ کی معافی کیسے ملے گی۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیسے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔